کے دوست ہیں. ایمان والے اللہ کے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی لوگ ہی اللہ کے دوست ہیں، یعنی مومن لوگ ہی اللہ کے دوست ہیں. اور کافر سب کیا ہیں؟ بولو، اللہ کے دوست ہیں. سمجھ گئے نا؟ تو اب اللہ کے دشمن ایک راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کا معاملہ الگ ہوتا ہے. اللہ کا دوست ایک معاملہ اختیار کرتا ہے، اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے. کافر کو ممکن ہے کہ ایک راستے سے ترقی ہو چونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے، لیکن مومن بھی کافر کو دیکھ کر وہی راستہ اختیار کرے تو اس کو کبھی ترقی نہ ہوگی. ہماری یہ بھول ہے، ہم سوچتے ہیں کہ کافر اس راستے سے چل دنیا میں ترقی پا گئے. کافر پا سکتا ہے بے شک، مومن نہیں پا سکتا. مومن کے لیے راستہ الگ ہے، اس لیے کہ دوست اور دشمن کے ساتھ الگ الگ برتاؤ ہے. بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو دولت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، لیکن وہ دولت اور عذاب اللہ ان کو عذاب دینے کے لیے دیتا ہے. سمجھ گئے نا؟ اور مومن سے کبھی کبھی دولت چھینتا ہے اور اولاد چھینتا ہے اور حالات میں ڈالتا ہے. یہ اس لیے دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، دوستی بڑھانا چاہتا ہے. قرآن میں ان کا تذکرہ میں آیت پڑھ کے بتا دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تم کو ان کافروں کے مال، اولاد، ان کی عزت، آبرو، ان کی کرسی، ان کی سیٹ، ان کی بلڈنگیں زیادہ پسند نہیں آنی چاہیے، تمہارے دل میں اچھی نہیں لگنی چاہیے. تم لالچ کی نظر سے مت دیکھو یار کتنی ترقی کر لی، آسمان پہ پہنچ گیا، کیونکہ یہ چیزیں تو ہم نے ان کو عذاب دینے کے لیے دی ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کو ذلیل کرے اور دنیا میں عذاب دے اور ایسی حالت میں ان کی روح نکالے کہ کافر ہو کر مرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں. اور دوسری طرف یہی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن سے چھینتا ہے بسا اوقات مومن کو، حالات مومن کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے. تو بہت فرق ہے. بتانا یہ ہے کہ اس مضمون کو زیادہ بڑھائے بغیر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مومن اور کافر میں بہت فرق ہے. اس لیے کافر کے جو ترقی کے راستے ہیں بہت سی مرتبہ مومن کے لیے وہ تنزل کے راستے ہوں گے. مومن اگر کافر کی نقل کرے گا تو کافر آگے بڑھے گا، اور مومن ان راستوں پر پڑے گا تو مومن نیچے گرے گا. کیوں؟ کیونکہ مومن اللہ کا دوست ہے. مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ کیا، اس لیے اس کو اچھا میں دوسری ایک مثال سے بتاتا ہوں. اگر کسی کا بیٹے اور اپنے بیٹے کے علاوہ فرق کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہمارا بیٹا جھوٹ بولے یا ہمیں گالی دے تو ہم سمجھائیں گے، اس کو نہیں مانے گا تو تھوڑا ڈنڈا بھی لگائیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہمارے دشمن کا بیٹا کچھ کرے گا تو ہم کچھ کہیں گے؟ کیوں بھائی؟ ایک ہی چیز آپ کا بیٹا کر رہا ہے تو آپ اس کو مار رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، اور دوسرے کا بیٹا کر رہا ہے، دشمن کا بیٹا کر رہا ہے تو کچھ کہیں گے اس کو؟ خوش ہوں گے کہ سالت بگڑنے دو اس کو جتنا بگڑ رہا ہے کہ نہیں یہ معاملہ. وہی راستے پر آپ کا بیٹا ہے تو آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں، اور آپ کے دشمن کا بیٹا ہے تو خوش ہو رہا ہے کہ چلو انتظام ہو رہا ہے خود ہی، یہ خود اب دشمن سے نمٹ لیں گے، ہمیں دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی. تو بتانا اس مضمون سے پورا کے پورا یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترقی دنیا میں اور آخرت میں کا راستہ اسلام ہے، جو آسانی اور سہولتوں کا راستہ ہے اور پریشانیوں سے بچانے کا راستہ ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا راستہ ہے. اور کافروں کے لیے جو کچھ بھی وہ کریں اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ بالکل الگ ہے، مومنوں جیسا معاملہ نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہ یہ فرمایا، جیسے قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں بہت ساری پڑھ کے بتا سکتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کہ ہم ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں کو ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کافروں جیسا بنا دیں گے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اللہ ہی کو نہیں مانتے. ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقی لوگوں کو فجار کی طرح بنا دیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ دنیا میں جو لوگ جرم کر رہے ہیں، جو مجرم ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر رہ کر اللہ کا کھا کر اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں، کیا وہ لوگ اور مومن برابر ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن وعدناه وعدا حقا، بہت ساری آیتیں، میں آیتوں میں نہیں جا رہا لیکن بہت ساری آیتیں اس وقت آ رہی ہیں. میں بتانا یہ ہے کہ مومن، یہ قرآن سے صاف بات ثابت ہوتی ہے کہ مومن اور کافر برابر، مومن کے ساتھ اللہ کا الگ برتاؤ ہے اور کافر کے ساتھ الگ برتاؤ ہے. مومن اگر اسلام کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا تو وہ اللہ کی نظر سے بھی گرے گا اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ذلیل کرے گا اس کو، جب تک کہ وہ اسلام کی طرف نہ آ جائے. اور کافر اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اور بھی ڈھیل دے گا.
اللہ تعالیٰ اور بھی ڈھیل دے گا، اور اتنی ڈھیل دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جو کہتے ہیں کہ اتنی ڈھیل دے گا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا، اللہ کی نصیحت کو نہیں سنتا ہے، تو اللہ کا ایک قانون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں۔ دولت کا دروازہ، کرسیوں کا دروازہ، حکومت کا دروازہ، سب کچھ کھل جاتا ہے۔ یہ اس لیے کھولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ جتنی بدماشی کرتا ہے اتنی ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں اس کو کہ وہ مست ہو جائے کہ اب تو خدا دنیا میں کچھ نہیں ہے، میں ہی خدا ہوں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ وہ مگن ہو جاتا ہے اپنی مست میں، اپنی دولت میں، اپنی عزت میں، اپنی آبرو میں، اپنی طاقت میں، کسی کی بات نہیں سنتا ہے، جانوروں جیسا بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک اس کو ایسا پکڑتا ہوں کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور سیدھا جہنم میں جاتا ہو۔ ایک مرتبہ اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا موقع بھی نہیں ہوتا، ایک مرتبہ اس کو یا اللہ توبہ کہنے کا بھی موقع نہیں ہوتا، اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کر جہنم میں ڈال دیتے ہیں اس کو۔ اور مومن کو حالات دیتے ہیں تو مومن کہتا ہے اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ بیماری دے دیتے ہیں، پریشانی دے دیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو روح ایسی حالت میں نکالتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں اور سیدھا وہ جنت میں جائے گا۔ بہرحال ان تمام مضمون سے یہ بتانا ہے کہ اسلام ایک سیدھا راستہ ہے، آسانیوں والا راستہ ہے، اسلام کا کوئی حکم مشکل نہیں ہے بشرطے کہ مسلمان اس پر عمل کرنا چاہیں۔ اور میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں ہمیں، سب آسانی کے دیے ہیں، اور خاص طور سے جو ہمارے اجتماعی اعمال ہیں، چاہے وہ عبادات کے تعلق سے ہو، یا ایک دوسرے کے لین دین سے تعلق رکھتے ہوں، یا ایک دوسرے کے رہن سہن سے تعلق رکھتے ہوں، یا ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے سے تعلق رکھتے ہوں، سب معاملات کو اللہ نے آسان بنایا ہے، مشکل نہیں بنایا ہے، بلکہ مشکل پیدا کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعید سنائی ہے۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، میں عبادات کی دیتا ہوں، اس سے دوسرے اسٹیپ پہ جاؤں گا تاکہ آپ کے بات سمجھ میں آ جائے۔ ہم لوگوں کی ایک اجتماعی عبادت ہے، کیا ہے وہ؟ نماز۔ کیا ہے وہ؟ نماز۔ 5 وقت پڑھتے ہیں ہم بھائی، نماز پڑھتے ہیں نا۔ اس میں اللہ نے کیا حکم دیا ہمیں کہ بھائی فرض نماز ہے نا، ان میں زیادہ کچھ نہیں، ایک چھوٹی چھوٹی نمازیں ہونی چاہیے، ہر نماز کا ایک پیٹرن ہے۔ جیسے فجر کی نماز کتنی بڑی ہونی چاہیے، اس میں 40 سے 50 آیت ہے بس۔ ظہر کی نماز کتنی ہونی چاہیے، عصر کی کتنی ہونی چاہیے، اور اماموں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کا خیال رکھیں، تخفیف کریں، نماز کا حکم دیا۔ کیوں؟ چونکہ یہ ہماری کیا ہے، ایک اجتماعی عبادت ہے، اس میں سب لوگوں کو آنا ہے۔ بہت سے لوگ تجارت چھوڑ کے آئیں گے، کاروبار چھوڑ کے آئیں گے، تو اب ان کے لیے ان کو اتنا لمبا نہیں کیا جائے اس کو کہ لوگوں کو وہاں آنا مشکل ہو جائے۔ سمجھ گئے نہ سمجھ گئے؟ اب اگر ایک امام صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو نماز سے بہت محبت ہے، اللہ سے بھی بہت محبت ہے، اور میں تو 3 گھنٹے کی نماز پڑھا کروں گا ظہر کی، اور جب جیسے ہی ظہر کی اذان ہوگی اسی وقت اللہ اکبر کہا کروں گا، اور عصر تک کبھی قرآن کا 3 پارے پڑھوں گا، پھر رکوع کروں گا لمبا سا، پھر سجدہ کروں گا، بتائیے آپ ایسے امام کو رکھیں گے؟ رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے نا؟ کیوں؟ کہیں گے اس کو دین کی سمجھ نہیں، اس کو دین کی۔ اب امام صاحب کہے گا کہ یار تم لوگ عجیب لوگ ہو، میں تو قرآن پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں، سب لوگ تم مجھے دین سے روک رہے ہو، اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے، دین تمہارے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آپ لوگ کہیں گے کہ مولانا صاحب لگتا ہے آپ کا دماغ چل گیا ہے، آپ امامت کر کے کوئی اور کام کر لیجیے، وہیں کر لیجیے لمبا لمبا کام، یا مسجد میں تو چھوٹی سی نماز پڑھائی، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسان کیوں بنایا نماز کو؟ اس لیے کہ یہ نماز ایک اجتماعی عبادات ہے، اس میں سب لوگوں کو آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ میں ہر انسان 5-10 منٹ نکال سکتا ہے، نکال سکتا ہے نہیں نکال سکتا؟ دکان کو بند کر کے آ سکتا ہے، کام کو چھوڑ کے آ سکتا ہے، لیکن اگر اس کو بڑھا دیا جائے گا، 1 گھنٹے کا کر دیا جائے گا، تو لوگوں کی زندگی میں جب 5-5 گھنٹے 1-1 گھنٹے کی نماز ہوگی تو 5 گھنٹے نماز کے لیے نکالے گا تو اس کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ وہ 5 گھنٹے نماز میں دے گا تو پھر ڈیوٹی کب کرے گا؟ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا، سوئے گا کب؟ دوسری ضرورت کب پوری کرے گا وہ؟ اس لیے نماز کو 5-10 منٹ کا اختصار کر دیا کہ بھائی 10-15 منٹ میں نماز پوری ہو جانی چاہیے۔ فجر کا وقت تھوڑا سا بڑا ہے تو وہاں تھوڑی بڑی نماز کر دی کہ انسان دن کی ابتدا کرتا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، جس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے فجر میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں قرآن پڑھا جانا چاہیے، یہ تو حاضری کا وقت ہے، فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، تو اس میں تھوڑی سی طویل ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی بہت زیادہ طویل نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگتے ہیں۔ اگر صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھی جائے 60 سے 40 آیت تک تو 15 منٹ 12 منٹ لگتی ہیں، لمبا نہیں کیا۔
ان نمازوں میں سنتوں کے ساتھ میں بھی 10-15 منٹ لگتی ہیں، اور نمازوں میں سب کا یہی حال ہے۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو اور پڑھنی ہے، میری طبیعت تو نہیں بھری، نماز اور پڑھوں گا میں تو اللہ کہتے ہیں شوق سے پڑھیے، شوق سے پڑھیے، عشاء کے بعد کھڑے ہوئیے اور تہجد پڑھتے رہیے اور فجر تک پڑھیے، کوئی منع کرے گا؟ اللہ کا مقبول ہوگا۔ لیکن یہاں اس کو مت بڑھائیے، یہ تو اتنی سی رہنے دیجیے۔ اتنی بڑی پڑھنی ہے تو تمہارے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں، تمہارے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں، خوب شوق سے نماز پڑھو، لیکن ان فرض نمازوں میں گڑبڑ مت کرو۔ یہ تو پیٹرن ایک چیز ہے، اجتماعی عمل ہے، اس کو چھوٹا کیجئے، اس کو بڑا مت کیجئے۔ بڑا کرو گے تو باہر جاؤ گے، مسجد سے بھگا دیے جاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی مردود ہو جاؤ گے، چونکہ تم تمام لوگوں کو تنگی میں ڈال رہے ہو نماز لمبی کر کے۔ لیکن اگر تمہیں شوق ہے نماز پڑھنے کا تو دیکھتے تمہارا شوق کتنا بڑا ہے، اشراق کے بعد سے ظہر تک نماز پڑھتے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد عصر سے نماز پڑھتے رہیے، پھر عصر کے بعد تھوڑا ریسٹ لے لیجئے، اتنا ریسٹ تو اللہ دینا چاہتا ہے، پھر مغرب سے عشاء تک پڑھتے رہیے، اور پھر عشاء سے فجر تک پڑھتے رہیے، کوئی منع ہے؟ جس کو شوق پورا کرنا آرام سے شوق پورا کرے۔ انسان کے جذبات کی بھی قدر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور تمام لوگوں کو مصیبت و پریشانی سے بھی بچا لیا۔ یہ ہمارا شریعت کا ایک مزاج ہے کہ اجتماعی عمل میں شریعت کسی کو تنگ نہیں کرتی ہے، آسان بناتی ہے، اور انفرادی اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خوب چھوٹ دیتے ہیں، جیسے چاہو کرو، اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ تمہیں اللہ کا قرب ملے گا۔ لیکن اگر تم اس عمل کو یہاں لاؤ گے تو پھر مارے جاؤ گے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ کہ شریعت ہمارے کسی بھی انفرادی عمل کو میں ہمیں اجازت دیتی ہے، ہمارے جذبات کی قدر کرتی ہے، لیکن انہی جذبات کو اگر ہم اجتماعی عمل میں لاتے ہیں جس کو سب لوگوں کو کرنا ہے، چھوٹے کو، بڑے کو، بڈھے کو، بیمار کو، سب لوگوں کو کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مخفف بنا دیا، اور اتنی تخفیف کی رعایت کی۔ مریض ہے کوئی بات نہیں، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لے، کھڑا نہیں ہو سکتا، سفر میں 2 پڑھ لو، کتنا آسان بنایا تاکہ کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ نماز پڑھنا مشکل ہے۔ اب یہ مثال میں نے اس لیے سمجھائی کہ شریعت کا مزاج ہے کہ شریعت ایسے عمل کو جس کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اور ہر انسان پر لاگو قرار یعنی ضروری قرار دیا ہے، اور وہ اجتماعی عمل ہے، تو شریعت کا مزاج اس میں یہ کہ وہ بالکل اتنا آسان ہو کہ کسی کو اس کو کرنے میں مشکل نہ ہو، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بہت مشکل ہے صاحب، بہت وقت لگتا ہے صاحب، اور بہت پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں گا اگر اس کو کروں گا، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے جتنے بھی بے نمازی ہیں نا، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ نماز میں بہت وقت لگتا ہے صاحب، وقت نہیں ہے۔ ان کی اپنی جو بھی پریشانی ہے وہ کہیں گے یار نماز تو آسان ہے لیکن بس ہم شیطان ہیں۔ تو اب دوسرے اسٹیپ پر آ جائیے آپ۔ یہ میں نے ایک عبادات کی مثال اس لیے دی کہ آپ اس مثال سے دوسری ہمارے جو اجتماعی اعمال ہیں، جو عبادت جیسے نہیں ہیں، معاملات ہیں، معاشرات کے ہیں، وہ تمام لوگوں کے اجتماعی عمل ہیں، ان کو بھی اللہ نے بڑا آسان بنایا ہے، لیکن ہم نے اپنی بے وقوفی سے ان کو لمبا کر دیا، جس کی وجہ سے ہم سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ جیسے ایک شادی ہے، ہر گھر میں بچے ہوتے نہیں ہوتے ہیں، شادی کرنی ہے نا، تو یہ سب کا ایک اجتماعی عمل ہے، ہر گھر میں شادی ہوگی اور کرنا ہی ہے، اس میں غریب بھی ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے، سب ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو بھی بڑا آسان بنایا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف الفاظ میں حدیث میں فرمایا، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مونتاً، سب سے برکت والا، سب سے بہترین، سب سے مزیدار نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ کیا ہو بھائی؟ سب سے اصول بنا دیا، نکاح کو آسان بناؤ، بالکل بہت آسان، سب سے برکت ہوگی اس میں۔ جس نکاح میں جتنا زیادہ خرچ ہوگا اتنا ہی اس میں برکت ختم ہوگی، اللہ کی لعنت برسے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب آئے گا، فضول خرچی اس میں ہوگی۔ تو اب بہت سے لوگ ہم سے اعتراض کر دیتے ہیں کہ آپ تو کیا بات کرتے ہو، نکاح میں تو دعوت ہونی چاہیے، ہم تو رشتوں کو ملاتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، سب جمع ہوتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے جذبات کو ہم سلام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کیجئے، لیکن یہ موقع نہیں، یہ تو آسانی کے ساتھ ہوگا۔ دعوت کرنا ہے آپ کو، رشتے ملانے ہیں آپ کو، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے آپ کو، بہت سارے موقع ہیں زندگی۔ نکاح کے موقع پر ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی امام صاحب کہے کہ مجھے قرآن پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے، میں تو نماز میں لمبا قرآن پڑھوں گا، تو اس سے کہہ دیں گے بالکل آپ کو جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن نماز میں لمبا نہ پڑھیے، باہر پڑھیے، جتنا پڑھیے روزانہ ایک ختم کیجیے، منع نہیں ہے۔ جس کو دعوتیں کرنی ہے خوب لمبی دعوتیں کرے، جس کو خرچ کرنا ہے رشتہ داروں پر خوب خرچ کرے، لیکن نکاح کے موقع پر جائز نہیں ہے، چونکہ نکاح کے موقع پر اگر زیادہ خرچ کرے گا تو یہ تو مشکل بن جائے گا، غریب کی بچیوں کا پھر کیا ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے سے پابندی لگا دی، اور اپنے نکاحوں کے ذریعے سے، صحابہ کے نکاحوں کے ذریعے سے بتا دیا کہ نکاح سے آسان کوئی چیز نہیں۔
لیکن ہم اپنی عقل سے سمجھ لیا، اور اب جب کوئی کہتا ہے تو اس پر الٹا یہ کہتے ہیں کہ یار یہ لوگ تو صرف کھانے کو منع کرتے ہیں، ہم کون سا بینڈ تھوڑی بجا رہے ہیں، باجا نہیں بجا رہے، ہم تو کھانا تو کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، یہ تو اچھا عمل ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل اچھا عمل ہے، لیکن نکاح کے ساتھ بالکل اچھا عمل نہیں ہے۔ صاف سیدھی بات ہے، نکاح کے ساتھ کھانے کو لمبا چوڑا کرنا بالکل اچھا عمل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے تھے، اور بعض صحابہ کا نکاح ہو جاتا تھا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کارڈ نہیں چھپا کے مجھے نہیں دیا، مجھے کیوں نہیں بلایا، نکاح کر لیا؟ نہیں، جس کے بارے میں پتہ چلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے، بہت اچھا کام کیا۔ ایسی بہت سارے، یعنی چھوٹا سا گاؤں تھا، اس میں نکاح ہو رہا ہے۔ مدینہ کوئی بہت بڑا گاؤں نہیں تھا اس وقت، تو چھوٹا سا گاؤں تھا، گنتی کے چند گھر تھے اور گنتی کے چند قبیلے تھے، وہاں نکاح ہو جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اور ایسے لوگ نکاح کرتے تھے جو روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے تھے، آنے جانے والے تھے، نکاح پڑھ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلا، اور آپ کو پتہ چلا تو آپ نے دعائیں دی۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا اور تمہارا رشتہ ختم، تم نے مجھے کھانے پہ کیوں نہیں بلایا، یہ کیسا نکاح کر لیا، کبھی نہیں کیا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اب بتائیے ہمارے یہاں جو نکاح اور شادی ہو رہی ہیں، کیا اس نکاح سے ملتے جلتے ہیں، یا ان کافروں سے ملتے جلتے ہیں جن کے نکاح ہو رہے ہیں، جن میں باراتیں آ رہی ہیں لمبی چوڑی، جن میں فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، ان سے ملتے جلتے ہیں؟ ہمارا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نکاح سے نہیں ملتا، ہمارا نکاح شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ تو مجھے بتانا یہ ہے کہ اس مثال سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اجتماعی اعمال کو، خواہ وہ نکاحی کیوں نہ ہو یا اور دوسرے عمل ہے، سب کی مثال تو یہ نہیں دے سکتے، ہم تو نکاح کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا آسان بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے ذریعے سے اس کو بتایا ہے کہ ہم آسان کر رہے ہیں۔ اب ہم نے غیروں کو دیکھ کر اس کو مشکل بنا لیا، اب نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کافروں جیسی سوچ رکھنے لگے۔ کافروں کی ایک سوچ تھی کہ وہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، یا اس وقت ہندوؤں کی سوچ ہے، یا عیسائیوں کی سوچ ہے، یہودیوں کی سوچ ہے کہ وہ ہمیشہ لڑکی کو کمزور سمجھتے ہیں، لڑکی والے کو کمزور سمجھتے ہیں، اور اس وقت تو یہ سوچتے کہ لڑکی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آج مسلمانوں میں پورا کے پورا وہ عقیدہ آ گیا، جس کے 3-4 لڑکیاں ہیں وہ اپنے آپ کو خود ہی کمزور سمجھتا ہے۔ لڑکی پیدا ہوتے ہی بیچارے کو فکر ہوتا ہے یار کیسے کیا کروں گا، بلکہ یہاں تک ہے کہ لوگوں نے کسی بیوی کے 3-4 لڑکیاں ہوئی تو اس بات پر طلاق دے دی کہ لڑکی لڑکی کیوں ہو رہی ہے۔ ارے بھائی اس کا بیچارے کا کیا قصور ہے، اس لڑکی کا کوئی قصور ہے؟ بھائی لڑکی کے پیدا ہونے کا کوئی قصور ہے؟ یہ لڑکی والے کا کوئی قصور ہے؟ اچھا لڑکی نہیں ہوتی تو ہم کہاں سے آ جاتے؟ اگر لڑکی نہ ہوتی یہ زندگی انسانیت نہیں چل سکتی۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے وہ کافروں والی سوچ رکھی اور لڑکی والے کو کمزور سمجھا اور لڑکی والے کو دبانے کی کوشش کی، اور سارے خرچے جو لڑکی والے کے ذمہ نہیں تھے ان کو لڑکی والے پر ڈال کر گویا کہ ہم نے ہندوؤں والی، کافروں والی، عیسائیوں والی اور جہالت والی اس رسم کو لگا کر ہم اسی ڈھڑے پر آ گئے کہ آج لڑکی کا باپ یہ سوچتا ہے کہ خودکشی کر لوں، یہ لڑکی سوچتی ہے کہ میں نے پیدا ہو کر غلطی کر دی، میرا باپ میری وجہ سے بڑی تکلیف میں آ گیا، مجھے تو مر جانا چاہیے۔ ابھی چند دن پہلے اخبار کا واقعہ کہ ایک باپ نے، چاہے وہ ہندو ہوگا کوئی بھی ہوگا، ایک باپ نے اپنی دو لڑکیوں کی شادی کی اور اس میں 5 لاکھ روپے کا قرضہ لیا اور دوسرے دن خودکشی کر کے مر گیا، کنویں میں گر کر مر گیا، اور یہ لکھ کر مرا کہ مجھے لڑکیوں کا فرض نبھانا تھا، شادی کرنی تھی اس لیے زندہ تھا، میں نے قرضہ لے کے بچیوں کو نمٹا دیا، اب قرضہ ادا کرنے کی میری ہمت اور طاقت نہیں ہے، اس لیے مرنا ہی بہتر ہے۔ تو اگر ہم اس سوچ کو نہیں بدلیں گے، کافروں والی سوچ رکھیں گے، کافروں جیسے نکاح کریں گے تو ہمارے گھر میں برکت آئے گی؟ پھر تو لڑائیاں ہوں گی، پھر تو نفرتیں بڑھیں گی، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اور غضب آئے گی۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے، تو آسان ہی بنایا جائے گا اس کو، اس میں کوئی لمبی چوڑی دعوتوں کی بات کرے گا، اس میں لمبے چوڑے خرچے کی بات کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو دین کی سمجھ نہیں ہے۔ جس کو لمبے چوڑے خرچ کرنے ہیں وہ جائے غریب مسلمانوں کے گھروں میں جن پر قرض ہے، ایک دن میں لاکھ روپے خرچ کرے، کوئی منع کرے گا؟ شریعت اللہ کا مقبول ہوگا وہ؟ جاؤ تو صحیح لوگوں میں کیسے قرض میں ڈوبے پڑے ہیں، کیسے کاروبار ٹھپ پڑے ہیں، اپنے غریب رشتہ دار بس حق ادا ہو گیا، شادی میں ایک مرتبہ بلا لیا، رشتہ داری کا حق ختم، اتنا صحیح حق ہے؟ ارے غریب رشتہ داروں کا تو اتنا حق ہے کہ آپ جاؤ ان کے پاس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، صحابہ نے کر کے بتایا، غریبوں کے قرض کو چکا کے بتایا، غریبوں کے گھروں کو چلا کے بتایا، غریبوں کی ہر برے وقت میں مدد کر کے بتائی۔ غریب رشتہ داروں کے تو بہت حق ہیں، صرف اتنا سا حق رہے گا غریب رشتہ شادیاں بلا لیے خلاص۔ عجیب چیز ہے، مسلمانوں کی سوچ یہ کہاں سے آ گئی؟ اس لیے شریعت زیادہ خرچ کرنے کو، آپ روزانہ اپنے غریب رشتہ دار کے یہاں کھانا پہنچائیے، کوئی منع کرے گا؟ شادی کے دن مت بلائیے، روزانہ پہنچائیے، کیسے وہ آپ سے ناراض ہوگا؟
لیکن یہاں تو بس 2-4 سال میں، اچھا شادی نہیں ہوئی تو غریبوں کو، غریب رشتہ داروں کو پوچھتا بھی نہیں. اور آج کل تو یہ ماحول ہو گیا کہ غریبوں کو شادی میں بھی نہیں پوچھتے، وہاں مالداروں کو ہی بلاتے ہیں، غریب رشتہ داروں کو غریب نہیں سمجھتا. اور دوسری طرف کہتے ہیں صاحب ہم تو دعوت کر رہے ہیں، ہم کون سا برا کام کر رہے ہیں؟ تم وہ برا کام کر رہے ہو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ شادیوں میں لمبا چوڑا خرچ مت کرو، ان کو آسان بناؤ. اب تم نے اس لمبے چوڑے خرچے کو شادی کے ساتھ جوڑ دیا تو غریب لوگوں کی مصیبت آ گئی. جیسے مثال کے طور پر لمبی قرت کو ہم فرض نماز کے ساتھ جوڑ دیں گے تو مصیبت آ جائے گی. لمبی قرت کو نفلوں کے ساتھ رہنے دیجئے، لمبی قرت کو تہجد میں رہنے دیجئے، اپنی انفرادی عمل میں رہنے دیجئے. اسی طریقے سے لمبے چوڑے خرچوں کو، لمبی چوڑی دعوتوں کو اور لمبے چوڑے معاملات کو شادی کے ساتھ مت جوڑیے. شریعت نے شادی کے ساتھ نہیں جوڑا ہے ان کو آپ الگ رہنے دیجئے. اللہ نے آپ کو مال دیا تو خوب خرچ کر دیجئے. شادی تو کتنا ہی بڑا مالدار ہو اس کو بھی آسانی سے کریں گے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہوگا. مالدار کہتا ہے میرے پاس تو مال ہے تو کرو خرچ، لیکن شادی کے وقت خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب اور اللہ کی لعنت کے شکار ہوگے. بہرحال یہ ایک میں نے مضمون بیان کیا کہ ایک مثال سے سمجھایا کہ شریعت ہماری زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے شادیوں کو آسان بناتی ہے، اس لیے کہ سب کے لیے آسان ہو جائے. یہ سب کا معاملہ، میرا اور آپ کا معاملہ نہیں.